گھاس بھی، اس زمین پر ببول بھی، اس زمین پر کانٹے بھی، اس زمین پر ایسے جھاڑ ہے جس کی بدبو آتی ہے، مگر اسی زمین پر کاجو بھی ہے، کشمش بھی ہے، پستہ بھی ہے، اخروٹ بھی ہے، انار بھی ہے، گریپس بھی ہے۔ جس طریقے سے دھتورا ہے ایسی ہی انسان کی دھتورا سے بھی بدتر ہے، جیسے ابو جہل، اتبا، شیبہ، اور جیسے کاجو کشمش پستہ اخروٹ ہے ایسے ہی انسانوں بھی ہے، کوئی غوث اعظم ہے، کوئی خواجہ فرید نواز ہے۔ واہ 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 واہ۔ زمین کے اندر کچھ وہ پودے ہیں جو خود بھی مستفیض اور دوسرے کو بھی مستفیض کرتے ہیں، ایسے ہی یہی حال انسانوں کو اب ہے۔ مگر ایک کوشچن یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ اسلام پور میں پیدا ہوئے لیکن ان کا وہ حج کرنے جاتے ہیں تو وہیں انتقال ہو جاتا تو مدینہ شریف میں دفن ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہاں کی مٹی سے پیدا ہوئے تھے؟ اس آیت کی تفسیر میں محققین لکھتے ہیں کہ اسلام پور میں رب قدیر اس کی ماں کے پیٹ میں جب اس کی مورتی بنا رہا تھا، وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، تو اس مورتی بنانے میں اللہ نے اسلام پور کی مٹی کا استعمال نہیں فرمایا، مدینہ شریف کی مٹی کا استعمال فرمایا۔ اس لیے پیدا یہاں ہوتا ہے، دفن وہاں ہوتا ہے۔ اور اسی آیت سے یہ پتہ چلا کہ ابو بکر نبی کی بازو والی مٹی سے پیدا ہوئے۔ ہائے 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 ہائے۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا، جو لوگ کہتے ہیں حضرت علی افضل ہے ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، معاذ اللہ رب العالمین، ڈپلیکیٹ رافضیت اور مولائیت کی تباہ کاریاں پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، وہ اس آیت سے سبق سیکھے۔ نبی جس مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اس مٹی کے بارے میں آیا وہ عرش اعظم سے افضل، وہ جنت سے افضل، تو لا محالہ نبی کے بازو والی مٹی اس کے بعد میں سب سے افضل ہوئی، اور نبی کے بازو میں ابو بکر دفن ہے، اس کے بعد حضرت عمر دفن ہے، عثمان کہیں اور ہے، حضرت علی کہیں اور ہے۔ یہی آیت سے پتہ چلا کہ نبی کے بعد سب سے افضل دنیا میں اگر انسانوں میں کوئی ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اب کچھ لوگ وہ ہیں جو دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے کانٹا ہے، جیسے دھتورا ہے، ہائے انسان تو مر جائے، ایسے ہی ابو جہل اور اشرف علی تھانوی ہے، انسان کو اگر روگ لگ جائے ان کا تو اس کا عقیدہ بھی مر جاتا ہے۔ جس طریقے سے ببول کا کانٹ دوسرے کو تکلیف دیتا ہے ایسے ہی دنیا میں بھی انسان تکلیف دیتا ہے، مگر اسی زمین پر کچھ لوگ سید شاہ ثناء اللہ بابا کی شکل میں کھڑا ہوتا ہے۔ عرس کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کلیئر کر لیا کہ مردہ کون ہو اور زندہ کون ہے۔ اس حوالے سے کامن سینس یہ ہے ہمارے کشن گنج کے ایریا میں کہ کسی کا انتقال ہوا ہم لوگ دفن کر دیتے ہیں، مسجد میں اعلان بھی ہو جاتا ہے فلاں کا انتقال ہوا، نماز جنازہ فلاں مسجد میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 3 دن کے بعد کوئی آ کے پوچھے بھائی زید صاحب کہاں ہے؟ بولے ان کا انتقال ہوا، مر گئے، 3 دن ہوئے مرے ہوئے، آج تیجا تھا، آج 10واں تھا، آج 20واں تھا، 40واں تھا، انتقال ہوا۔ روح جسم سے نکل گئی مینس وہ مر گیا، لیکن یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کی روح بدن میں باقی ہے۔ اگر کوئی پوچھے فلاں آدمی کہاں ہے تو اس سے سنائی میں گئے ہوئے زندہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح بدن میں باقی ہے تو وہ زندہ ہے، روح نکل گئی تو وہ مردہ ہے۔ یہی کامن سینس ہے۔ اس کو کراس کا نشان لگائے اور ڈسٹ بن میں ڈال کے ڈیلیٹ کر دیں، غلط۔ روح کا باقی رہنا یہ زندہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور روح کا نکل جانا یہ مردہ ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے۔ اس کی وجہ قرآن شریف کی آیت ہے میرے پاس۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا ابو جہل کلمہ پڑھ لو، مان لو لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ اس نے ریجیکٹ کیا، 1 بار 2 بار 3 بار، نبی نے بار بار اصرار کیا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے، یا رسول اللہ یہ مردہ ہے۔ A question arises, should we note at this point? Abu Jahl is walking, Islam said he is dead. His eyes are watching, Islam said he is dead. His hands are catching, Islam said he is dead. His feet are walking, Islam said he is dead. His heart is beating, Islam said he is dead. His tongue is talking, Islam said he is dead.
ابو جہل بیوی بچے والا آدمی ہے, ملک الموت آ کے روح نکال کے لے نہیں گئے ہیں ابھی, مگر اسلام نے جیتے جی کہا کہ یہ مردہ ہے. پتہ یہ چلا روح کا باقی رہنا یہ زندہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. کشن گنج میں بہت سارے لوگ ہیں کہ روح بدن میں باقی ہے, مگر ابو جہل کی طرح وہ بھی جیتے جی مردہ ہے. بہت سارے لوگ روح بدن میں باقی ہے مگر وہ زندہ نہیں ہے. پھر زندہ کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم نے اور مطالعہ کیا, 1 ہجری 2 ہجری 3 ہجری 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 61 ہجری میں جب کربلا کا جائزہ لیا تو حضرت علی اصغر کے حلق کو تیر پار کر چکا, اسلام بولتا ہے زندہ ہے. حضرت اولو محمد جا چکے, اسلام بولتا ہے زندہ ہے. حضرت عباس کے بازو کٹ گئے, اسلام بولتا ہے زندہ ہے. حضرت حر کی روح نکال کے ملک الموت لے گئے, اسلام بولتا ہے زندہ ہے. صرف یہی نہیں, امام حسین بدن کربلا میں سر دمشق میں اسلام بولتا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا, یہ مردہ نہیں ہے زندہ ہے. ہم نے پوچھا ابو جہل تو جیتے جی مر کیسے گیا؟ کربلا والے آقا مرنے کے بعد بھی اب زندہ کیسے ہے؟ مزاج ابو جہل نے جواب دیا, عداوت مصطفیٰ نے مجھے جینے نہیں دیا. کربلا والے حسین بولے محبت مصطفیٰ نے مجھے کبھی مرنے نہیں دیا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ نام روح کی بقا اور مردہ نام روح کے نکلنے کا بھی. عام میں سے جو لوگ اولیاء کرام اور نبی سے محبت کرتے ہیں وہ زندہ ہے, اور یقین نہ ہو تو سید شاہ ثناء اللہ بابا کو دیکھ لو کہ وہ زندہ ہے. عرس کیوں ہوتا ہے؟ ذاکر نائک کی اولاد بہت گھوم رہی ہے, انجینئر مرزا والے بھی بہت گھوم رہے ہیں. وہ آپ سے پوچھیں گے عرس میں ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ آ گئے ہیں, یو ہیو اینی پروف, یو ہیو اینی قریب, یو ہیو اینی کانٹیکٹ, you have any tax, you have any reason about course? Sayyid Shah Sana'ullah Baba in Islam proof? Yes, say that. I have proof. Today I will prove. ایک انسان مرتا ہے, پہلا سوال من ربک, who is your God, تیرا رب کون. دوسرا سوال ما دینک, what is your religion, تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال ما کنت تقول فی حق هذا الرجل, اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے. ماضی استمراری, what was saying about this man, past continuous, ماضی استمراری. من ربک, جواب دیا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. 100 نمبر ہے, 5 مارکس مل ہی جانا چاہیے. He is right. He is my servant. Open the door of paradise. Wear the dress of paradise. Open the window towards paradise. But no, there is no voice. کوئی رزلٹ آؤٹ نہیں ہوتا. دوسرا سوال, why? کیونکہ پہلے سوال کا جواب دیا میرا رب اللہ ہے, تو اس سے تھوڑی ثابت ہوتا ہے وہ مومن ہے. میرا رب اللہ ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی بولتا ہے, میرا رب اللہ ہے یہ بائیڈن بھی بولتا ہے, میرا رب اللہ ہے یہ نیتن یاہو بھی بولتا ہے. یہودیوں کا عقیدہ ہے میرا رب اللہ میرے نبی موسیٰ علیہ السلام. کرسچنوں کا عقیدہ ہے میرا رب اللہ میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام. تو اللہ نے یہودی نصرانی کو چھانٹنے کے لیے دوسرا سوال رکھا ہے, ما دینوں کا. یہودی تو نہیں ہے تو, نصرانی تو نہیں ہے تو. جواب دیا نو نو نو, میں یہودی نصرانی نہیں ہوں, دین الاسلام, میں مسلمان ہوں, یہودی نہیں ہوں, نصرانی نہیں. اب تو رزلٹ آؤٹ ہو جانا چاہیے, اب 5 مارکس مل جانا چاہیے, مگر نہیں, میرا رب اللہ اور میں مسلمان ہوں, یہ صرف مسلمانوں کا جواب نہیں. یہ وہابی بھی بولتا ہے میں مسلمان ہوں, بندی بھی بولتا میں مسلمان ہوں, رافضی بھی بولتا میں مسلمان ہوں, معتزلہ بھی بولتا میں مسلمان ہوں, دہریہ بھی بولتا میں مسلمان ہوں, شبریہ بھی بولتا میں مسلمان ہوں, قادریہ بھی بولتا میں مسلمان ہوں, اہل حدیث بھی بولتا میں مسلمان ہوں, چکراروی بھی بولتا میں مسلمان ہوں. اس لیے رب قدیر نے مسلمانوں کو وہابی دیوبندی فرقے باطلہ سے چھانٹنے کے لیے
तीसरा सवाल रखवाया, माँ कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तू दुनिया में क्या बोलता था, इस मर्द के बारे में क्या अक़ीदा था, इस मर्द के बारे में क्या ऐसा लिखता था। बिलफर्ज बादे ज़माने नबवी कोई नबी आ जाए तो खारूहियत मुहम्मदी में कुछ फर्क नहीं आएगा। इस मर्द के बारे में क्या तू ऐसा बोलता था, जितना इल्म रसूलुल्लाह को है उतना इल्म जानवरों को है, माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन। इस मर्द के बारे में तू क्या ऐसा बोलता था। अलहासिल गौर करना चाहिए कि शैतान व मलकुल मौत का हाल देखकर इल्म मुहीत ज़मीन का फख्र आलम को खिलाफ नसूस क़त्इय्या के बिला दलील महज बयान से फासिदा से साबित करना शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है। शैतान व मलकुल मौत को ये वसअत नस्स क़त्ई से साबित हुई। फख्र आलम के वसअत इल्म की कौन सी नस्स क़त्ई है जिससे तमाम नसूस को रद्द करके एक शिर्क साबित करता है। इस मर्द के बारे में क्या कहते था, मर के मिट्टी में मिल गए ये कहता था, या फिर ये कहता था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। पता इस मर्द के बारे में क्या कहता था, क्या ये कहता था कि नफ्ज़े मोहम्मद जिसका नाम हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है, ये कहता था, या फिर ये कहता था जहां में उनकी चलती है वो दम में कैसे क्या कर दे, जमीन को आसमा कर दे, सुरैया को सरा कर दे। पता इस मर्द के बारे में तेरा क्या अकीदा था, ये किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है, अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम से नहीं बचा सके ऐसा कहता था, या फिर ऐसा कहता था कि तेरी बुनियाद पर तेरे इशारे से एक मैं क्या मेरे इशिया की हकीकत कितनी मुझसे 100 लाख तो काफी है इशारा तेरा। इस मर्द के बारे में तेरा क्या अकीदा था, और इस मर्द को वही पहचानेगा जो ओरिजिनल सुन्नी सही अकीदा होगा। नबी की मारिफत इस मर्द को वहाबी देवबंदी नहीं पहचानेंगे, सिर्फ सुन्नी पहचानेंगे। इसकी दलील यस 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 आई हैव प्रूफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती वल्लाहि इन्नी लअअरिफु हजरन बिमक्का कान युसल्ली अलैया क़ब्ल अन उबअथ व इन्नी लअअरिफुहु अलआन। मैं उस पत्थर को पहचानता हूँ जो क़ब्ले बिअसत मुझे सलाम किया करता है। और कीजिए, नबी ने एक पत्थर को नहीं देखा। आप लोगों ने कितने पत्थर को देखा, हजारों पत्थर को देखा होगा। नबी का जुमला देखे, नबी ने हजारों नहीं करोड़ों को देखा, बल्कि नबी पूरी दुनिया को हथेली में देख रहा है। तो नबी ने तो हर पत्थर को देखा, मगर जुमला क्या कहा नबी ने, वल्लाहि ला अअरिफु, मैं उस पत्थर को पहचानता हूँ, काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअथ, जो पत्थर मुझे सलाम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में पत्थर तो बेशुमार है, नबी सुन्नी पत्थर को पहचानते, सुन्नी पत्थर को। जो पत्थर सलाम करता है नबी उसको पहचान रहे हैं। नबी का जुमला देखे युसल्लिमु अलैया, सलाम का लफ्ज़ आया, और पूरी दुनिया में सलातो सलाम जुमा के दिन खड़े होके कौन पढ़ता? अफ्रीका वाला, लंदन वाला, डरबन वाला, लीबिया वाला, तुनिस वाला, जज़ायर वाला, मगरिब वाला, मुरितानिया वाला, जिबूती वाला, शुमाल वाला, जुज़ुर ख़बर वाला, नाइजीरिया वाला, इटली, माना मालूम हो या ना मालूम हो, मीनिंग जानता हो या ना जानता हो, मगर जुमा के दिन बाद जुमा खड़े हो जाते हैं और कहते हैं मुस्तफा जाने शबे बज में हिदायत में लाखों सलाम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। पता ये चला नबी पर सलाम सुन्नी पढ़ता है तो नबी सुन्नियों को पहचान लेंगे और सुन्नी नबी को पहचान लेगा। नारे तकबीर, नारे रसूलुल्लाह, हज़रत आला हज़रत जिंदाबाद, हज़रत मौलाना गुलाम जिलानी अज़हरी साहब। अच्छा, एक और हदीस शरीफ है पहचान के हवाले से, फतेह मुस्तफा पर एक और हदीस शरीफ है मेरे पास। मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअह औ लैलतल जुमुअह क़दल्लाहु लहु मिन हाजह 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया थुम्मा युअक्किलुल्लाहु बिज़ालिका मलका इला आखिर। जुमा के दिन या जुमा के रात कोई दुरूद शरीफ पढ़ता है, फरिश्ते इसको नबी की बारगाह में ऐसे पेश करते हैं जैसे कोई पब्लिक अपने राजा को गिफ्ट दिया करती है। अच्छा, लफ्ज क्या लिखा हुआ है, वयुख़बिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही व नसबिही इला अशीरती।
یا رسول اللہ یہ فلاں آدمی ہے، اس میں ہی اس کا نام لیتا فرشتہ. یا رسول اللہ فار ایگزامپل یہ اسلام پور کا فلاں آدمی ہے، بے اس میں ہی وہ نسب ہی اس کا نسب بھی بیان کرتا ہے، اس کا باپ کا نام یہ ہے، دادا کا نام یہ، پردادا کا نام یہ، الا عشیرت ہی خاندان در خاندان کا نام. لفظ دیکھیے، اسم آیا، نسب آیا، عشیرہ آیا، یعنی دادا پردادا لکڑ دادا چھکر دادا ہکڑ دادا سب کا نام. اب اگلا جملہ کیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں وَأُثَبِّتُهُ عِنْدِي فِي صَحِيفَةٍ بَيْضَاءَ، میں اس کو سفید رجسٹر میں محفوظ کر لیتا ہوں. کیا آیا حدیث شریف میں؟ وَأُثَبِّتُهُ عِنْدِي فِي صَحِيفَةٍ بَيْضَاءَ، سفید رجسٹر میں اس کو محفوظ کر لیتا ہوں. اچھا میں محفوظ کرتا ہوں، یہ لکھتا ہوں کیوں؟ تاکہ آپ لوگ کو تقریر سنا سکوں. لیکن نبی کی میموری پاور چھوٹی موٹی نہیں ہے، بلکہ علامہ دہلان زینی سیرت النبویہ میں لکھتے ہیں ان اللہ تعالی لم یعط جمیع الناس من بدء الدنیا الى انقضائها من العقل فی جنب عقلہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کے اندر ریگستان آپ لوگوں نے دیکھا ہو، ریت میں انگلی ڈبوئے، یہ ناخن میں تقریباً 40-50 ریت کے ذرے آ جائیں، ایک ذرہ ریت کی کوئی حیثیت نہیں ہے سراپا ریگستان کے سامنے میں. ایسی سمندر میں انگلی ڈبوئے، ایک دو قطرہ پانی آیا، ایک قطرہ پانی کی کوئی حیثیت نہیں ہے پورے سمندر کے سامنے میں. اس کے اندر یہ آیا حدیث شریف کے اندر کہ اللہ نے جتنی عقل نبی کو دی ہے، پوری دنیا کی عقل آدم سے لے کر قیامت تک ذرہ ایک ریت کے برابر ہے، ایک ذرہ ریت کے برابر. اور سراپا ریگستان سے زیادہ اللہ نے مصطفیٰ کو عقل دے دی. اس لیے نبی بھول نہیں سکتے، نبی کی میموری پاور دنیا میں سب سے زیادہ. پھر نبی کیوں لکھتے ہیں؟ بھائی صاحب نبی اپنے لیے نہیں ہمارے لیے لکھتے ہیں، اور ہمیں ضرورت کب پڑتی ہے؟ سب سے زیادہ ضرورت یہ آخرت میں پڑتی ہے، اور آخرت کی ابتدا مرنے سے ہو جاتی ہے. اور سب سے زیادہ محتاج انسان قبر میں ہوتا ہے، جہاں پر نکیرین سر پر ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں. اسی کو بریلی کے قلندر لکھتے ہیں، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آقا میرے پیغمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے. پوچھا جا رہا ہے اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے، اور اس مرد کے ہاتھ میں ایک فائل ہے، اس فائل میں نام لکھا ہوا ہے، جو کہ مرنے والا سنی ہے، جمعہ کے دن کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھا ہے. اور حدیث میں آیا جس نے جمعہ کے دن سلام پڑھا رجسٹر میں اس کا نام لکھا ہوا ہے باپ دادا کے نام کے ساتھ. اب بعید نہیں ہے نبی یہ کہے نکیرین سے، نکیرین میری فائل میں تو اس کا نام لکھا ہوا ہے، ان سے نہ پوچھو میں کون ہوں، مجھ سے پوچھ لو یہ کون ہے، میں بتا دیتا ہوں یہ کون ہے. ہمارے گھر کا کیسا لیتے ہو حساب، اس میں دعانا کیا ہے، پھر مجھے دامن مقدس میں چھپا لے سرور اور کہے چلو ہٹو، اس پہ تقاضا کیا ہے؟ یہ بات کلیئر ہو گئی کہ تیسرے سوال کا جواب صرف سنی صحیح العقیدہ دے گا. اب جواب دے دیا، اس کی دلیل اب آ رہی ہے. اب جواب دے دیا، آواز آئے گی کنومت العروس، سو جا جیسے عروس سوتی ہے. عروس کہتے ہیں دلہن، اور عریس کہتے ہیں دولہا. نکاح جب پڑھتے ہم لوگ نا تو اس میں لکھا رہتا دستخط عروس دلہن کا دستخط، دستخط عریس دولہے کا دستخط، وہ لکھا رہتا اس میں کہیں کہیں پر. یہ جو عروس ہے نا یہ ہے مشتق، جیسے کرکٹر یہ بنا ہے کرکٹ سے، پلیئر بنا ہے پلے سے، ٹیچر بنا ہے ٹیچ سے، ایسے ہی عالم بنا ہے علم سے، فاضل بنا ہے فضل سے، مشرف بنا ہے شرف سے، یہ مادہ ہے. ایسے ہی عریس بنا ہے عرس سے، عروس بنا ہے عرس سے. عرس مصدر ہے، عروس مشتق ہے. عرس مصدر ہے، عریس مشتق ہے. جہاں عرس نہیں ہوگا عروس کا تحقق نہیں ہو سکتا. عرس کے بغیر عریس وارث وجود میں نہیں آ سکتا. پتہ یہ چلا سو جا جیسے عروس سوتی ہے. عرس کا لفظ حدیث شریف میں آیا ہے، مشتق کی صورت میں آیا ہے، مگر ہاں یہ اس کے لیے آیا ہے جو تین کوشچن کا آنسر دے دیا ہے، اس کے لیے آیا جو تینوں سوالوں کا جواب دے دیا ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی. اشرف علی تھانوی کا عرس کیوں نہیں ہوتا؟ بیٹا تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا ہے. رشید احمد گنگوہی کا عرس نہیں ہوتا، تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا. قاسم نانوتوی کا عرس نہیں ہوتا،
तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडकरी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। तीनों सवालों का जवाब गौसे आजम ने दिया है। आज भी 11वीं शरीफ होती है, ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया है। आज भी 6वीं शरीफ होती है, अहमद रजा खान ने दिया है। आज भी उससे रजवी होता है, मुफ्ती आजम ने दिया है। उससे नूरी होता है, ताजुश शरिया ने दिया, उससे ताजुश शरिया होता है। सैयद शाह सनाउल्लाह बाबा ने दिया, उससे सनाई हो रहा है। अच्छा, इनका उस तो होता नहीं। नर्सरी की पुस्तक में आता है एक लंगूर अंगूर को बार बार पकड़ने की कोशिश करता है, अगेन अगेन ट्राई अगेन अगेन। जब फेल हो गया तो कहता है द ग्रेप्स वाज श्योर, अंगूर खट्टा। खुद का उर्स होता नहीं तो कह दिया उर्स हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, जो तीनों सवालों का जवाब देता है उसका उर्स होता है। आगे चलें। कुरान शरीफ वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, शाइर इलाहिया की जो ताज़ीम करता है तो ये दिल को मुत्तकी परहेज़गार बनाता है। एक्चुअली हुआ क्या है, औलिया किराम आए, सैयद शाह सनाउल्लाह बाबा पैदा गौसे आज़म क्यों पैदा हुए, आला हज़रत क्यों पैदा हुए, इसके लॉजिक पे ले चलता हूँ। अगर आप किशनगंज से कलकत्ता की तरफ 4 लेन 6 लेन पे अपने कार को ड्राइव करें, लिखा रहेगा यहां से 400 किलोमीटर, एरो का निशान होगा ऊपर की तरफ, मतलब कलकत्ता सीधा जाने दीजिएगा। कुछ दूर आगे जाएंगे, अब यहां से 300 किलोमीटर, एरो का निशान राइट की तरफ होगा, मतलब अब यहां से राइट में मुड़ जाइएगा। सीधा जाइएगा तो कलकत्ता नहीं पहुंच सकते, राइट में मुड़ना ही पड़ेगा। कुछ दूर आगे जाएंगे, प्लीज ट्राई स्लो बिकॉज करंट यू डेंजर जोन, धीरे चला, आगे खतरनाक मोड़, प्लीज ट्राई स्लो बिकॉज करंट यू ब्लाइंड टर्न, धीरे चला, आगे अंधा मोड़ आ रहा है। ये सब पढ़ते पढ़ते देखते देखते एक इंसान कलकत्ता पहुंच जाता है। एक दफा दखले मुकद्दर का जवाब है सैयद शाह सनाउल्लाह बाबा, दफा दखले मुकद्दर का जवाब। सवाल ये है, मालिक ओ मौला, ये किशनगंज से कलकत्ता का हाईवे डामर सरिया सीमेंट कंक्रीट पत्थर गिट्टी से बना हुआ, बगैर सिग्नल के हम नहीं चल पाते, बगैर एरो के हम नहीं चल पाते, बगैर रम्ज के नहीं चल पाते, बगैर इशारा और नुसूब के नहीं चल पाते। और तूने ये कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इस्लाम सीधा रास्ता है, और ये रास्ता तो कंक्रीट का है ही नहीं, ये रास्ता तो पत्थर का है ही नहीं, ये रास्ता तो सरिया सीमेंट का है ही नहीं, ये रास्ता तो मिट्टी का है ही नहीं। मालिक मौला, जो रास्ता दिखता है किशनगंज से कलकत्ता वाला, वहां बगैर सिग्नल के नहीं चल पाते हैं, और तेरा इस्लाम दिखता नहीं है, तेरा इस्लाम एबल टू टच नहीं है, तेरा इस्लाम एबल टू वॉच नहीं है, तेरा इस्लाम एबल टू किस नहीं है, तेरा इस्लाम एबल टू हग नहीं है, तेरा इस्लाम एबल टू लुक नहीं है। फिर इस इस्लामिक हाईवे पर बगैर सिग्नल के चलेंगे कैसे? बस ये एतराज था। दफा दखले मुकद्दर के तहत रब्बे कदीर ने इस्लामिक हाईवे के दोनों किनारे सिग्नल लगाना शुरू कर दिया। रब्बे कदीर ने नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा साबित की पीठ में रखा, तो 80 हिजरी में कूफा की धरती पर अल्लाह का सिग्नल बनके इमाम आजम अबू हनीफा पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा शेख अबू सालेह की पीठ में रखा, 470 हिजरी में जिलान की धरती पर अल्लाह का सिग्नल बनके शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा ख्वाजा गयासुद्दीन की पीठ में रखा, 533 हिजरी में संजर की धरती पर हिंदुस्तान के लिए सिग्नल इलाही बनके ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा अल्लामा नकी अली खां की पीठ में रखा, 10 शब्बान 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में सुन्नियों के लिए सिग्नल इलाही बनके इमाम अहमद रजा खान पैदा हुए। और जिस तरीके से किशनगंज से कलकत्ता जाते समय सिग्नल की मुखालफत करने वाला कलकत्ता नहीं पहुंच सकता, इस्लामिक हाईवे के सिग्नल गौसे आजम है, ख्वाजा है, आला हजरत है, सैयद शाह बाबा है। जिसने इस सिग्नल की मुखालफत की उसकी मंजिल कभी जन्नत नहीं हो सकती, वो अपनी मंजिल की तरफ नहीं पहुंच पाएगा।
वाह, बहुत उम्दा। मजमे से नहीं, मजमे से बिल्कुल जोरदार नारा लगना चाहिए। एक आदमी खड़े होकर के नारा लगाइए पीछे। सनाउल्लाह का दीवाना है तो खड़े होकर नारा लगा सकते हैं। ऐ जोर से जवाब दो भाई, जवाब दो, जवाब दो। वाह वाह बात समझ में आ गई। सिग्नल इलाही की जो मुताबकत करेगा वही मंजिल तक पहुंचेगा। यहाँ